السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا صدق الله العظيم۔ محترم حاضرین، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ سورہ نساء کی ابتدائی آیتیں ہیں۔ یہاں سے سورہ نساء شروع ہو رہا ہے۔ گزشتہ ہم نے رمضان المبارک سے پہلے جو درس قرآن کا سلسلہ چل رہا تھا اس میں ہم نے سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا درس سنا تھا، اور بیچ میں میری کچھ تعلیمی مصروفیات کی وجہ سے اس سلسلے کو روک دیا گیا تھا۔ اب یہ ہفتہ واری صرف ہفتے کے دن ایک مرتبہ درس ہوگا تفصیلی طور پر، انشاءاللہ ایک آدھ مہینے کے بعد آہستہ آہستہ اس میں ٹائم میں اضافہ کیا جائے گا۔ تو فی الحال چند دنوں تک، ایک ڈیڑھ مہینے تک یہ سلسلہ ہر ہفتے کے دن بعد نماز مغرب درس قرآن کریم کا سلسلہ اس طرح سے جاری رہے گا۔ تو الغرض یہ جو آیتیں بھی پڑھی گئی ہیں یہ سورہ نساء کی آیتیں ہیں، اور سورہ نساء کے تعلق سے پہلے ہم کچھ باتیں معلوم کریں گے کہ یہ کیسی اہمیت والی صورت ہے۔ سورہ نساء یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور اس کے اندر 24 رکوع ہیں اور 177 یا 176 اس کے اندر آیتیں شمار کی گئی ہیں۔ سورہ نساء کے متعلق احادیث مبارکہ میں اس کے فضائل ذکر کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث شریف یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مجھے قرآن کریم پڑھ کر سناؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حیرت میں پڑ گئے کہ حضور مجھ کو کہہ رہے ہیں کہ میں قرآن پڑھ کر سناؤں۔ تو آپ حضور کی خدمت میں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید تو آپ پر نازل ہوتا ہے، آپ صاحب وحی ہیں، اور میں آپ کو پڑھ کر سناؤں؟ حضور نے فرمایا ہاں پڑھ کر سنائیے قرآن کریم۔ تو پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سورہ نساء کی تلاوت فرمائی، اور جب پڑھتے رہے اور اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بھلا وہ کیسا دن ہوگا، وہ کیسا حال ہوگا، اذا جئنا بكل امة شہید، کہ ہم ہر قوم سے، ہر امت میں سے ایک گواہ کو لے آئیں گے، اور آپ تمام لوگوں پر گواہ رہو گے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تمام لوگوں پر گواہ رہو گے۔ تو جب یہ آیت پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پڑھتے پہنچے، حضور نے فرمایا کہ بس کرو، رک جاؤ، یہی کافی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تلاوت روک دیتے ہیں، ختم کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، حضور رو رہے ہیں۔ تو یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ یہ ایسی اثر انداز صورت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام فرمایا کرتے ہیں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ بات ذکر فرمائی کہ قرآن کریم میں جو امپورٹنٹ باتیں ہیں، جو سب سے زیادہ اہم فرض علم جس کو کہا جاتا ہے، فرض علوم جس کو کہا جاتا ہے، امپورٹنٹ نالج جس کو کہا جاتا ہے، تو وہ جو صورتوں میں ہیں، تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ حج، سورہ نور، ان صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے اہم جو معلومات ہیں، نالج والی باتیں ہیں، احکامات ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے ہیں۔ تو لہٰذا یہ صورتوں کا علم سیکھو۔ اگر آپ قرآن کریم سیکھنا چاہتے ہیں تو زیادہ اہتمام کرو کہ سب سے پہلے آپ کو فرض باتیں، امپورٹنٹ کیا چیزیں ہیں وہ معلوم ہو جائے، تو یہ صورتوں کو سیکھو۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اس صورت کے اندر جائیداد کے متعلق بڑے احکامات ذکر فرمائے گئے ہیں کہ کون سا رشتہ دار کس سے محروم ہوتا ہے، کس وجہ سے اس کو میراث ملے گی، کس وجہ سے اس کو جائیداد نہیں ملے گی۔ تو جائیداد کے میراث کے احکامات کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ تو الغرض یہ صورت بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس سورے کے اندر بڑے بڑے احکامات اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں، اور انہی احکامات میں سے، انہی امپورٹنٹ باتوں میں سے خاص احکامات عورتوں سے متعلق ہیں، کیونکہ نساء یہ جو ورڈ ہے یہ پلورل فارم ہے جس کے معنی عورتیں، اس کا سنگولر فارم آتا ہے امرأۃ، کی واحد کا صیغہ ہے۔ اگر آپ اس پر عربی کے اعتبار سے الف لام داخل کر کے پڑھیں گے تو المرأۃ، امرأۃ یا المرأۃ ملا کر پڑھنے کی صورت میں المرأۃ اس کو پڑھا جائے گا، جس کے معنی ایک یہ معنی آتے ہیں عورت، وومن، اور اس کی جمع جو آتی ہے نساء، اس کی جمع آتی ہے نساء، تو عورتیں۔ تو اس سورے کے اندر خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے متعلق احکامات کو ذکر فرمایا ہے، کیونکہ زمانے جاہلیت میں لوگوں کے پاس عورتوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی، عورت کو بڑا ذلیل سمجھا جاتا تھا۔ ایک ایک مرد کے پاس کئی ساری عورتیں ہوا کرتی تھیں، اور ان کے ساتھ بہت ہی بدترین سلوک لوگ کیا کرتے تھے۔ اب جو بحیثیت ماں ہوتی یا بیوی ہوتی یا اولاد ہوتی، بیٹی ہوتی، تو ان کے ساتھ بہت ہی نازیبا سلوک کیا جاتا، ان کا حق ان کو نہیں دیا جاتا تھا۔ لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے عورتوں کو ان کا حق دیا۔ ماں کا کیا حق ہے، بیوی کا کیا حق ہے، بیٹی کا کیا حق ہے، بہن کا کیا حق ہے، خالہ ہے تو اس کا کیا حق ہے، پھپھو ہے تو اس کا کیا حق ہے۔ تو یہ احکامات اور یہ تعلیمات قرآن کریم کے ذریعے سے ہم کو دی گئی ہیں کہ عورت کا ایک مقام ہے، اس عورت کا مقام اس کو دو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو لہٰذا سورہ نساء کے اندر عورتوں سے متعلق احکامات ہیں۔ اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو ان کے بارے میں ہم کو حقوق معلوم ہوں گے اور ہم ان کی قدردانی کر پائیں گے۔ تو اب کیا کیا امپورٹنٹ باتیں ذکر کی گئی ہیں، تو یہ سورہ شروع کرنے سے پہلے چند باتیں آپ سن لیجیے، تاکہ جیسا جیسا ہم یہ سورت پڑھتے رہیں آپ کے اندر بھی وہ چیزیں آپ کو معلوم ہوتی چلے جائیں۔ چنانچہ ابتدائی جو آیتیں ہیں، جو کہ عام طور پر جو نکاح جب ہم پڑھتے ہیں تو خطبے نکاح میں یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں عورتوں کے تعلق سے اور انسان کی پیدائش کے تعلق سے اللہ سے ڈرتے رہنے کے بارے میں اللہ کے فرمان اس میں ذکر کیا ہے۔ تو ابتدا میں عورتوں کے تعلق سے، شادی کے تعلق سے باتیں ہیں، اور اسی طرح سے عورتوں کا کیا مہر ہوگا، ان کو جو مہر دینا ہے اس کے تعلق سے باتیں ذکر کی گئی ہیں، اور اسی طرح سے عورتوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا ہے، اور ایک مرد کتنی عورتوں سے شادی کر سکتا ہے، اس کے نکاح میں کتنی عورتیں رہ سکتی ہیں، ان کو ذکر فرمایا گیا ہے۔ اسی طرح سے جو عورت بحیثیت ماں، بحیثیت بیوی، بحیثیت بہن، بحیثیت بیٹی،
جائیداد میں سے، وراثت میں سے اس کو کتنا شیئر ملے گا، کتنا حصہ ملے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص طور پر ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح سے میاں بیوی کے آپسی تعلقات ہیں، ان میں کبھی لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو کیسے سلجھایا جائے، تو اس کو بڑی اہمیت کے ساتھ اس میں بیان فرمایا گیا ہے۔ میاں بیوی میں کس طرح سے زندگی ان کو گزارنی چاہیے، وہ خاص تعلیمات ذکر فرمائی گئی ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک مسلمان کے لیے کن رشتہ داروں، کن عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، ان کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے پاک دامن عورت پر الزام لگانے سے سخت ممانعت کی گئی ہے، تنبیہ کی گئی ہے، ان کے لیے کیا سزا ہے اس کو ذکر فرمایا گیا ہے۔ اسی طرح سے یتیموں کے تعلق سے بھی خاص احکامات ذکر فرمائے گئے ہیں۔ تو ہم جیسا جیسا اس کو پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ یہ خاص باتیں اور عورتوں سے ہٹ کر بھی کچھ بڑی اہم باتیں بھی اس کے اندر موجود ہیں، انشاءاللہ ہم اس صورت کے اندر جانیں گے۔ تو ابتدائی جو آیت پڑھی گئی ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عام لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، یعنی لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی پہلے اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے بہت سے بڑھ وہ عورتیں پیدا کر کے زمین پر پھیلا دیے۔ تو اس آیت مبارکہ میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور یا ایھا الناس یعنی تمام لوگوں سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ، اور جو غیر مسلم ہے وہ بھی اس کے اندر آ گئے، جو مسلمان ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہو گئے۔ تو اب غیر مسلموں کے لیے اللہ سے ڈرنے کے کیا معنی ہے، تو بتلایا گیا ہے کہ غیر مسلم اللہ سے ڈرے یعنی ایمان لے آئے، اللہ کو ایک معبود مانے، اللہ کی عبادت کریں، اور تقویٰ یہ ہے ان کے لیے، ڈرنا یہ ہے کہ وہ ایمان لا کر نیک کام کرنے والے بن جائیں۔ پھر مسلمانوں کے لیے کیا حکم ہے، کیا معنی ہے تقوی کے، ڈرنے کے، تو بتلایا گیا ہے کہ مسلمان جو ایمان لا چکے ہیں، جو مسلمان ہیں، وہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں، وہ اپنے ایمان پر جمے رہیں، ثابت قدم رہیں، اور اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہیں اور نیک کام کرتے رہیں۔ تو یہ معنی ہے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے لیے ڈرنے کے۔ اب یہاں پر جو بات ذکر کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی انسانوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ جو لوگ من گھڑت باتیں گھڑ کر پھیلا چکے ہیں کہ انسان بندر سے پیدا ہوا، پہلے انسان بندر تھا، یہ بالکل بےہودہ بکواس بات ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کئی سارے بندر ہیں، کیا ان بندروں میں سے کوئی انسان بنتا ہے یا ان میں سے کوئی ترقی کرتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو یہ بالکل بے بنیاد باتیں ہیں، اور اس کا کوئی حوالہ نہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں کہ انسان بندر سے، یہ بالکل جھوٹی من گھڑت بات ہے، بالکل جھوٹی بات ہے۔ پھر صحیح بات کیا ہے، تو صحیح بات یہ ہے، ہمارا ایمان یہ ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی نے انسانوں کو پیدا فرمایا ہے۔ اب وہ کیسے پیدا فرمایا، تو اس کا ذکر اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ایک جان سے، ایک شخصیت کے ذریعے سے اللہ نے پیدا فرمایا۔ کون ہے شخصیت؟ وہ پہلے انسان کون ہے؟ وہ ہے ہمارے والد، تمام انسانوں کے والد حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، پھر ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی اور ان کو زندہ فرمایا، اور پھر جب حضرت آدم علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے تو ان کی بائیں پسلی سے حضرت بی بی حوا علیہ السلام، ان کے جوڑے کو پیدا فرمایا۔ چنانچہ اب ان دونوں کے ملاپ سے، ان دونوں کے ملن سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی نسل کو دنیا میں پیدا فرمایا، اور ان کے ذریعے سے اولادیں پیدا فرمائی، اور وہ ہوتے 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 انسانوں کی نسل آگے بڑھتی چلی گئی۔ تو یہ انسان اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے بندے ہیں، معاذ اللہ اللہ کی اولاد ہرگز نہیں ہوتی۔ ہم کو کیا عقیدہ رکھنا ہے، کیا ایمان رکھنا ہے کہ حضرت آدم، حضرت حوا
علیہ السلام یہ دونوں اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں. اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو پیدا فرمایا، اور انسانوں کی جو نسل چلی آ رہی ہے، اب قیامت تک جو انسان آتے رہیں گے وہ تمام کے تمام انہی کی نسل سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے انسانوں کو پھیلایا ہے دنیا کے اندر. اب یہاں پر ایک باریکی بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام تو پہلے پیدا کیے گئے، اور پھر بی بی حوا علیہ السلام ان کی پسلی سے پیدا کی گئی. تو کیا یہ ان کی بیٹی ہوتی ہے؟ تو پھر بیٹی سے تو نکاح حرام ہوتا ہے، پھر ان کی بیوی کیسا بن گئی؟ تو یاد رکھ لیجئے اس اعتراض کا، اس سوال کا یہ جواب ہے کہ انسان پیدا کیسے ہوتا ہے، نیچرل طریقہ کیا ہے، فطری طریقہ کیا ہے. عورت کے پیٹ سے وہ بچہ جنم لیتا ہے دنیا کے اندر. تو یہاں پر تو ویسا معاملہ ہوا ہی نہیں. حضرت آدم علیہ السلام مرد ہیں، اور پھر آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بی بی حوا کو جو پیدا فرمایا آپ کے ذریعے سے، وہ پھسلی سے، ان نیچرل طریقے سے، اپنی قدرت سے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے. تو لہٰذا یہ آپ کی اولاد یعنی بیٹی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی قدرت سے آپ نے، اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، تاکہ آپ کا دل بہلے، آپ کو سکون ملے اور آپ کو تسکین ملے. تو لہذا بی بی حوا علیہ السلام آپ کی اولاد نہیں بلکہ آپ کی بیوی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کو پیدا فرمایا ہے، کیونکہ یہ ان نیچرل طریقے سے پیدا ہوئی، ان نیچرل، غیر فطری طریقے سے. اس وجہ سے ان کو بیوی نہیں کہا جائے گا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات ذکر فرما دی صاف لفظوں میں کہ ان دونوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے زمین میں کئی سارے مردوں عورتوں کو پیدا فرمایا. اور ابتدا میں جو لوگ پیدا ہوتے تھے وہ جلدی اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی تھی، وہ جلدی بڑے ہو جاتے تھے. پھر ان کی آپس میں جو ہے شادیاں ہوتی تھی، اور پھر ہوتے ہوتے یہ سلسلہ چلتا رہا. الغرض اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر خاص ڈرنے کا حکم دے رہے ہیں. جی، اور یہاں پر ایک بات سن لیجیے. ابتدا میں جو اولادیں پیدا ہوتی تھی، آپس میں نکاح کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ابتدا میں جو اولاد پیدا ہوتی، صبح میں اولاد پیدا ہوتی، اور پھر اس کے بعد وہ شام تک بڑی ہو جاتی. پھر شام میں جو اولاد پیدا ہوتی تو وہ بعد میں دوسرے روز تک بڑی ہو جاتی، صبح ہونے تک. تو صبح کا ایک بچہ ہوتا، شام کی جو بچی ہوتی، شام میں جو پیدا ہونے والی، تو ان سے ان کا نکاح کیا جاتا تھا اس طرح سے. اور پھر ان سے پھر جیسا جیسا وہ بڑے ہوتے، پھر ان سے اس طرح سے اولادیں پیدا ہوتی تھی. یعنی ایک ساتھ جب ایک لڑکا لڑکی پیدا ہوتے صبح میں، ان کا آپس میں نکاح نہیں ہوتا تھا، بلکہ صبح والے شام سے، شام والے صبح سے، اس طرح سے ان کا نکاح عمل میں آتا تھا. تو یہ بھی جو اعتراض سوال آ سکتا تھا، اس کو بھی ہم نے اس کا جواب پہلے ہی دے دیا. پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر دوسری مرتبہ ڈرنے کا حکم دے رہے ہیں، تقوی کا حکم دے رہے ہیں. اس معاملے میں تو فرمایا جا رہا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، یعنی اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور قرابت کے بارے میں یعنی رشتہ داروں کے بارے میں ڈرتے رہو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تمہارے حال کا نگران ہے. یعنی پہلے ڈرنے کا حکم دیا تھا خاص اللہ تعالیٰ سے، اب پھر حکم دیا جا رہا ہے اللہ سے ڈرتے رہیں، اور رشتہ داروں کے متعلق بھی ڈرتے رہیں کہ ہمارے جو آپس میں خونی رشتے ہیں ایک دوسرے سے، باپ کا، ماں کا، دادا کا، دادی کا، نانا نانی، اور جو خونی ہمارے جو رشتے آتے ہیں، جو ہماری اولاد ہیں، بیٹا بیٹی، نواسے نواسیاں، پوترا پوتری نیچے تک، اور پھر دائیں بائیں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا بھائی، ہماری بہنیں اور خالہ، اسی طرح سے ماموں، پھپھو، یہ جو ہمارے خونی رشتے ہیں یہ ہم نے نہیں بنائے ہیں بلکہ اللہ کی طرف سے یہ پیدا کیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ رشتے قائم فرمائے ہیں ایک دوسرے سے، تو یہ اللہ کی طرف سے یہ رشتے بنائے گئے ہیں. تو رشتوں کے حقوق بڑے اہم ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے اللہ نے یہ رشتے قائم فرمائے ہیں، تو لہٰذا ان کے حقوق ادا کرنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے. جو شخص اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرتا تو کل اس سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، اور جو کوتاہی ہوگی اس پر پکڑ بھی فرمائیں گے.
اور جو بندے اللہ تعالیٰ کے اس رشتوں کو قائم کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، جب حق ادا کرتے ہیں تو کیا اس سے فائدہ ہوتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں، اس کے رزق میں برکت ہو، اضافہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کا حق ادا کرے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے۔ اگر آپ نیک نامی چاہتے ہیں، اپنی اس دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کو لوگ اچھائی کے ساتھ یاد کرتے رہیں، تو لہٰذا رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہیں۔ حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، تو لہٰذا رشتہ داروں کا حال چال پوچھتے رہنا چاہیے، خیر خیریت لیتے رہنی چاہیے، بھائیوں کا، بہنوں کا، جو بھی ہمارے سے بالکل خونی جو خاص رشتے ہیں ہمارے، تو ان کا برابر ہم کو حق ادا کرنا ہے۔ اگر حق ادا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات بھی ذکر فرما دی ہے کہ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ۔ قرآن میں یوں تو رشتہ داروں کے بارے میں کئی ساری آیتیں ہیں، ان میں سے یہ ایک آیت ہے، سورہ محمد کی یہ آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو زمین میں فساد مچاتے ہیں، جو رشتہ داریوں کو توڑ دیتے ہیں، رشتے ناطے ختم کرتے ہیں، رشتوں کو ختم کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ان پر لعنت برساتے ہیں تو ان کو اندھا بنا دیتے ہیں، وہ حق چیز، اچھی چیز نہیں دیکھ پاتے۔ اللہ ان پر لعنت برساتے ہیں، ان کو بہرا کر دیتے ہیں کہ وہ اچھی چیزیں نہیں سن پاتے، حق بات نہیں سن پاتے۔ تو لہٰذا رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کریں گے، رشتہ داریاں توڑ دیں گے، تو پھر اللہ کے پاس پکڑ ہوگی، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو حق بات سننے سے، سمجھنے سے اللہ تعالیٰ ان کو بے بہرا بنا دیتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا تاکید فرمائی ہے رشتہ داروں کا حق ادا کرنے کے بارے میں، اور پھر یہ بات بھی ذکر فرمائی جو رشتہ داروں کا حق ادا نہیں کرتا، اللہ کی رحمت اس پر نازل نہیں ہوتی۔ جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا، رشتہ داروں کا حق ادا نہیں کرتا، اللہ کی رحمت اس کے پاس نہیں آتی، وہ اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہم کو اس بارے میں ڈرتے رہنا ہے۔ تو اسی وجہ سے خطبہ نکاح میں یہ آیت خاص اس وجہ سے پڑھی جاتی ہے کہ پہلے تو مسلمان کی حیثیت سے پہلے ہم کو اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہنا ہے، نیک کام کرتے رہنا ہے۔ پھر دوسری بات جو یہاں پر تقوی کے تعلق سے، ڈرنے کے تعلق سے پھر یہ حکم ہے تاکہ وہ رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں ان کو برابر ادا کرتا رہے، کیونکہ وہ دلہا اپنی ایک شریک حیات سے ملنے جا رہا ہے جو اس کا دل بہلانے والی ہوتی ہے، تو جب بیوی آ جائے گی تو پھر وہ بیوی کا ہو کر نہ رہ جائے، بلکہ اپنے جو ماں باپ ہیں، اپنے جو رشتہ دار ہیں، وہ بھی ان کا حق ادا کرنا دلہے کے لیے، اس آدمی کے لیے، مرد کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اس لیے توجہ دلائی جاتی ہے کہ نئی دلہن سے تم ملنے جا رہا ہے، اب ایک نئی زندگی تیری شروع ہو رہی ہے، تو اپنے رشتہ داروں کو نہ بھول جائے، بلکہ اس کے ساتھ بھی، بیوی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے اور اپنے رشتہ داروں کے حق کو بھی برابر ادا کرتا رہے۔ اس وجہ سے یہ آیت فرمائی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے۔ اور پھر یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے آیت کے آخر میں بتا دی ہے، اللہ رب العزت ہمارے تمام کاموں سے باخبر ہے، اللہ ہمارا نگران ہے، ہمارے ہر کام سے بخوبی واقف ہے، دیکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، لہذا ہم کو ڈرتے رہنا ہے۔ کہیں سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہوتا ہے تو لوگ بڑے سہمے رہتے ہیں کہ بھئی یار سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے، میری فوٹیج اس میں شوٹ ہو رہی ہے، اگر مجھ سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے، فلاں چیز، کوئی چیز مجھ سے ہو جائے تو اس میں شوٹ ہو جائے گی، لوگوں کو معلوم ہو جائے گا، تو ایسی ویسی حرکتیں بھی نہیں کرتے ہیں اور بڑے احتیاط سے وہاں پر سنبھل کر رہتے ہیں۔ اس سی سی ٹی وی کے جو سرویلنس جو ایریا ہوگا وہاں پر بڑے محتاط رہتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ہم کو بھی چاہیے کہ ہم جو دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، ہم کو ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا ہے کہ کوئی چیز دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، مگر ہمارا رب ہم کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل سے بخوبی واقف ہے۔ پھر اب دوسری آیت دیکھیے
کہ وآتوا الیتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالهم الى اموالکم انه کان حوبا کبیرا، یعنی اور یتیموں کا مال جو تمہاری تحویل میں ہو ان کے حوالے کر دو، اور پاک مال کو ناپاک مال سے نہ بدلو، اور ان کا مال اپنے مال میں ملا کر نہ کھاؤ، کیونکہ یہ بڑا سخت گناہ ہے۔ زمانے جاہلیت میں یہ حالات تھے، پہلے یہ ایسا معاملہ ہوتا رہتا تھا کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا، جب دوسرا رشتہ دار جو ہوتا اس کی کسٹڈی میں اس مرحوم کی اولاد آتی جو یتیم ہو جاتا، اور جب وہ پیسے والا ہوتا تو لوگ ان یتیموں کا مال ہڑپ لیا کرتے تھے، یتیموں کا مال کھا لیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ معاملہ پیش ہوا تھا کہ ایک شخص جس کے پاس یتیم اولاد تھی، یعنی اس کے رشتہ دار مرحوم کی اولاد تھی جو یتیم ہو گئے تھے بچے، تو وہ پیسے والے تھے، اور اس شخص نے ان کا مال اپنے مال میں ملا کر ہڑپ لیا تھا، ان کو کھا لیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ معاملہ پیش ہوا اور پھر جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو فوری طور پر وہ آدمی ان کا حق ادا کر دیتا ہے، جو مال اس نے رکھ لیا تھا، کھا لیا تھا، تو یتیموں کا مال وہ واپس لوٹا دیتا ہے۔ تو اس آیت کے تعلق سے بھی یاد رکھ لیں، ہم کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ یتیم کی کفالت کرنا، یتیم کی پرورش کرنا یہ بہت ہی نیک عمل ہے۔ حدیث شریف پہلے سن لیجیے، اس کے بعد یہ آیت کے متعلق اور باتیں ذکر ہم کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یتیم کی پرورش کرنے والا کل قیامت کے دن ایسا ہوگا، حضور نے 2 انگلیاں قریب کر کے بتائی کہ 2 انگلیاں جس طرح سے قریب ہیں تو وہ یتیم کی پرورش کرنے والا اور میں اس طرح سے بالکل قریب ہوں گے۔ یعنی کل قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ بڑے بے چین رہیں گے، پریشان رہیں گے، تو دنیا کے اندر جن لوگوں نے ایمانداری کے ساتھ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوگا، ان کا حق ان کو برابر پہنچایا ہوگا، ان کی کفالت کی ہوگی، پرورش کی ہوگی، اچھی تربیت کی ہوگی، تو کل قیامت کے دن اس کا اچھا معاملہ ہوگا، خیر کا معاملہ ہوگا، جو دنیا کے اندر یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوگا۔ تو اب اس آیت میں ہم کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ یتیموں کا جو مال ہوگا، ان یتیموں کا مال برابر سیفٹی کے ساتھ اگر ہمارے پاس آیا ہے تو برابر ہم حفاظت سے رکھیں، امانت کے ساتھ رکھیں، اور پھر جب وہ یتیم بچے بڑے ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں، اچھے برے کی ان کو جب تمیز ہو جائے تو ان کا مال پھر ان کو برابر لوٹا دیا جائے۔ ایسا نہیں کہ پورا مال ہڑپ کر جائے اور ان یتیموں کو محروم کر دیا جائے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ حرام ہے۔ تو بتلایا جا رہا ہے کہ تمہاری جو کمائی ہے، تمہارا جو مال ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے، اور جو یتیم کا مال ہے تم اگر اس کو ہڑپتے ہو تو یہ حرام ہے۔ تم اپنے حلال مال سے ہی اپنے لیے استعمال کرو، اور اس مال کو اپنے مال میں ملا کر نہ کھا جاؤ، کیونکہ ایسا کرنا یہ گناہ کا کام ہے۔ اور پھر بتلا دیا گیا کہ صاف لفظوں میں کہ یہ بڑا سخت گناہ ہے، یہ بڑا سخت گناہ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی مزید تفصیل ہے اس کی، انشاءاللہ ہم آئندہ کی محفل میں اس کو ذکر کریں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔